فرمایا کہ الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اور کیا یہ نہیں ہے کہ تمہارا آواز ہم نے بلند کیا؟ نبی جو کہ خدا کے دین کا داعی ہوتا ہے سمجھا، تو اس کی اپنی ذات جو ہے وہ اس میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے، بلکہ اس میں تو اصل چیز جو اہمیت رکھتی ہے خدا کے دین کی اور خدا کے کلمے کی سربلندی ہے۔ لیکن اس کا ضمنی فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ چیز اسی کے واسطے سے جو کہ پھیلتی ہے، تو اس کا آوازہ بھی، اس کا چرچا بھی پھیلتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہاری دعوت کو خدا نے فروغ دیا کہ نہیں دیا؟ آخر اب معلوم ہوا کہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کہ اب دور قریب چرچے ہونے لگے تھے کہ مکے میں یہ دعوت بلند ہوئی ہے، سمجھ گیا آپ؟ پہلے تو یہ ہے کہ 32 دانتوں کے اندر آپ ایک زبان تھے، لیکن اب معلوم ہوا کہ نہیں، اب صورت بہت سی زبانیں ایسی بھی پیدا ہو گئی ہیں جو آپ کی حمایت میں کھلنے لگی ہیں۔ فرمایا کہ رفعنا لک ذکرک، اب اس کے بعد بڑے پیار سے کہا کہ فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر، میری جان میرے نبی کے معذوف، یعنی یوں ہی ہوتا ہے، اسی طریقے سے تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ، یعنی آسانی نہیں ہے، بلکہ جب بھی آسانی ملے گی اس کے ساتھ کوئی تم چھلا سختی کا ضرور لگا رہے گا۔ یہ واقعہ کہ خدا کا قانون ہے، سمجھ گیا آپ؟ بعض لوگ تو یہ ہیں کہ سختی کے اندر سے دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ امس زیادہ ہوتی ہے تو بارش کی امید ہوتی ہے نا، تو حضرت یعقوب کا متعلق آتا ہے نا کہ جب امس بہت بڑھ گئی تو انہوں نے کہا کہ میں اب انی لاجد ہو رہی ہوں یوسف لولا ان تفندون، اگر تم لوگ پاگل نہ کہو تو میں تو بوئے پیرانے یوسف محسوس کر رہا ہوں۔ تو یہ کیفیت جو ہے اہل ایمان کو، میں کاملین واملین کا لفظ نہیں بولتا، کاملین میں سے تو میں بھی ہو گیا ہوں، کل میں آپ کے میرے نزدیک یہ کہ ہر انسان جو صحیح فطرت ہوتا ہے اس کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ جب وہ کوئی اس طرح کی چیز دیکھتا ہے تو اس میں خدا کی رحمت اس کو نظر آنے لگتی ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، تو یہ اب کچھ ہونے والا ہے۔ ذہن میں آپ کے تو فرمایا کہ اسی طریقے سے دنیا کی فطرت ہم نے بنائی ہے، آفاق کے شواہد تمہاری زندگی کی شہادتیں سب بتاتی ہیں، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر، 2 مرتبہ کہا۔ 2 مرتبہ کہنے میں یہ نہیں کہ تکرار کوئی نہیں ہے، بلکہ اتصال کو بیان کیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک عقبہ کو آپ پار گئے تب کمر کھول کے بیٹھ جائیے کہ آپ کو عقبہ نہیں آنے والا، نہیں، پھر عقبہ، پھر آسانی، پھر عقبہ، پھر آسانی، یہاں تک کہ اسی طریقے سے آخر تک زندگی جاتی ہے، یعنی مرتے دم تک امتحان جاری رہے گا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، یہ تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ مرتے دم بھی کچھ لوگ سوال کرنے آ جاتے ہیں کہ ماں ربوں کا ماں دینوں کا۔ آزمائش سے انسان کبھی نہیں بچتا، آزمائش انسانی فطرت کا جز ہے، اسی کے اوپر انسان کی ساری ترقی کا انحصار ہے۔ آزمائش کے آنے سے نہیں گھبرانا چاہیے، البتہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ کسی آزمائش میں انسان ناکام نہ ہو جائے، یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، سمجھ گیا؟ فائدہ اور کمر کس کے اٹھنا اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جانا۔ یہ وہی ہے کہ جو سورہ اس میں بیان ہوا ہے کہ نہیں، سورہ فتح میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ یعنی ظاہر ہے کہ آپ کی فراغت کیا ہے؟ آپ کی فراغت تو وہی وقت ہو سکتا ہے نا کہ يدخلون في دين الله افواجا، لوگ ٹھٹ کے ٹھٹ دین میں داخل ہونے لگے، دعوت کو کامیاب ہو گیا۔ تب اس کے بعد یہ نہیں کہ تکیہ لگا کر کے آرام سے بیٹھ کر کے حقہ پینا شروع کر دیا، نہیں، بلکہ تب اور بھی زیادہ کمر کس کے کھڑے ہو اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو۔ اس کی وجہ وہی اصول ہے، سمجھ گیا؟ ان مع العسر یسرا۔ چنانچہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمیاں عبادت میں آخر میں بہت بڑھ گئی تھی،
لوگوں نے سوال کیا کہ جب آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے تو آپ اتنی سرگرمی کیوں دکھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ افلا اکون عبد شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مطلب یہ کہ اب شکر گزاری کی ذمہ داری آ گئی، اس سے تو فارغ نہیں ہوتا۔ فارغ تو ہوگا جب جان آخری کو سپرد کر کے، سمجھ گیا؟ اور اس کے بعد یہ کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ دائنے ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑا دیا گیا، تب اس کے بعد یہ ہے کہ بے شک اب کوئی جھگڑا نہیں باقی رہا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا اخباروں میں اتفاق سے کوئی صحیح بات نکلتی ہے۔ اخباروں کی کوئی بات جو ہے اخبار کو پڑھے تو یہ فرض کر کے پڑھے کہ کہیں ممکن اتفاق سے اخبار میں خبریں پڑھی جاتی ہیں۔ اس طرح کی چیزیں جو یہ کالم لکھتے ہیں نا، یہ تو پیسے کے لیے لکھتے ہیں، جاہل لوگ لکھتے ہیں، ان کو آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں۔ نہ وقت نور بصیرت والے کالم میں ایک بار آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مالدار، یہ انہی کو انکشاف ہوا ہے۔ اس میں تو شبہ نہیں کہ آپ نہ جانے تمام بڑے مالداروں سے مالدار تھے کہ جو اتنے غربا کی پرورش آپ اس دن سے کرتے رہے کہ جبکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا نا، گھر میں فاقہ ہوتا تھا، تب بھی آپ دوسرے کے اس وقت بھی آپ مدد فرماتے تھے۔ کیا کسی کو ہیما ہوا کہ ان کی مدد کرو؟ سمجھے آپ؟ وہ جناب آپ کے ایما پر ان کی مدد کرتا تھا، ایسے جانسان لوگ تھے۔ بہرحال آپ مالدار تو کبھی نہیں، سمجھے آپ؟ الفقر و فخری جو ہے، اگر یہ صوفیوں کا فقرہ ہے لیکن بات ٹھیک ہے۔ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آپ کے چچا کی حمایت اور طرفداری میں جو ذکر فرمایا وہ تو اس وقت کی بات ہے جب آپ یتیم نہ تھے بلکہ 40 سال سے زیادہ عمر کے بالغ تھے۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ یہ ان کا رویہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع ہی سے اچھا رہا، کبھی خراب تو نہیں تھا، کوئی شکایت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت کو کبھی اس زمانے میں ضرورت نہ پڑی ہو، لیکن آپ کا رویہ چچا کا اور دادا کا دونوں کا رویہ بہت اچھا رہا ہمیشہ۔ کیا تھا بھائی کاٹ کیا ہے جب قریش نے؟ یہ ہمارے محمود احمد عباسی تو سرے سے مانتے ہی نہیں اس واقعے کو۔ کس کو؟ یہ شیب ابی طالب کا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ اور نہیں مانتے؟ محمود احمد عباسی کی تحقیق یہ ہے۔ کیا ضروری ہے کہ کچھ کی کل بات کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں کہ شیب ابی طالب نام کی کوئی جگہ نہیں تھی کہ جہاں انہوں نے ہجرت کی ہو، اس طرح کی کوئی جائیداد ان کی ثابت نہیں ہے۔ بہرحال وہ اسکالر آدمی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں اب اگر تردید کرنے پر آؤں گا تو مجھے تحقیق کیا تو تردید نہیں کر سکتا ایسے آدمی، لیکن میں مورخ نہیں ہوں۔ مسئلہ قابل غور ہے اگر وہ انکار کرتے ہیں، اور اگر وہی انہوں نے انکار کیا ہوتا تو پرواہ بھی نہ کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی جائیداد اس نام کی کوئی نہیں ہے۔ ابو طالب کی کوئی جائیداد نہیں تھی، زمین یا کوئی علاقہ ان کا نہیں تھا اپنا، جس کا نام شیب ابی طالب رکھا تھا۔ یعنی معقول وجہ کے اوپر جب بھی ایسے واقعات میں تو حالات کو کوئی اثر نہیں پڑتا اس کا، لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں معلوم کہ یہ کس مقصد سے انہوں نے اس پہ، یعنی تاریخی طور پر اس کی کوئی موجود نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ابو طالب کو چونکہ شیعوں کے یہاں تو بہت وقت حاصل ہے نا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے ایک خدمت کے طور پر اس کا نام تذکرہ کیا ہوا ہے۔ ہاں تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جب پرائے شگون پر آدمی ناک کٹوا بیٹھتا اپنی، مطلب یہ ہے کہ جو واقعات ہیں
ان سے انکار کے کوئی وجہ نہیں. آپ شیعوں کی مخالفت میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ باتیں میں انکار کر دی جائیں کہ جو چیزیں کیا ہے. یعنی بہرحال وہ قابل آدمی ہے، مورخ بہت محقق ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ شیعوں کے قد میں ایک بات میں اس بات کا قائل نہیں ہوں. شیعوں سے جس کو نفرت نہ ہو وہ تو ایمان سے حاری ہے، لیکن یہ ہے کہ مجھے اس کے باوجود بھی میں سیاسی آدمی ہوں. میں اپنے ملک میں اگر مجھے حکومت حاصل ہوگی تو میں شیعوں کے لیے بھی گنجائش رکھتا ہوں، اور آدمی کی طریقہ سے ان کو مہذب طریقہ سے بنانے کی کوشش کروں گا. یہ نہیں ہے کہ میرے نظام میں گنجائش نہیں ہو، میں ایسا ملا نہیں، لیکن